یہ وہ دور تھا جب فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، جب اس کے ایک حکم پر زندگیاں ختم کر دی جاتی تھیں۔ اسی محل میں ایک ایسی عورت زبردستی داخل کی گئی، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں انمول زندگی، اور آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں فرعون کے محل میں، جہاں طاقت کے نشے میں چور ایک بادشاہ نے حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا جیسی پاکیزہ اور نیک سیرت عورت کو زبردستی اپنے نکاح میں رکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ آخر فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے زبردستی شادی کیوں کی، اور اس جبر کے باوجود وہ ایمان پر کیسے قائم رہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس ایمان افروز اور دل دہلا دینے والے واقعے کی مکمل حقیقت۔ ناظرین، حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمۃ اللہ علیہا تاریخ ایمان کی عظیم خواتین میں شمار ہوتی ہیں، جنہوں نے طاقت کے ایوانوں میں رہتے ہوئے بھی حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ مصر کے بادشاہ فرعون کی زوجہ تھیں، ایک ایسی ہستی جو اپنی پارسائی، رحم دلی اور نرمی کے سبب اہل ایمان میں خاص مقام رکھتی تھیں، جبکہ فرعون مصر کا وہ حکمران تھا جو سرکشی، انکار اور خودداری کے جھوٹے دعوے کی علامت بن چکا تھا۔ تاریخ کے مطابق اس کا اصل نام ولید بتایا جاتا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس کا شمار ان بدبخت لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، خود کو معبود کہلوایا، اور اللہ پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، بے گناہوں کا قتل عام کیا، حتیٰ کہ اپنے انجام کے ذریعے قیامت تک کے لیے عبرت کی نشانی بن گیا۔ ناظرین، نسب کے حوالے سے مشہور روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا مصر کے قدیم شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کا نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بن ریان بن ولید۔ اور یہاں ریان بن ولید وہ بادشاہ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کے حکمران تھے، اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اس طرح حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا ایک نہایت ظالم اور جابر فرعون کی زوجہ ہونے کے باوجود سراپا خیرات و رحمت تھی۔ شاہی محل، بے پناہ دولت، خدام کی قطاریں اور آسائشوں کی فراوانی بھی آپ کے دل میں غرور پیدا نہ کر سکی، بلکہ آپ کا دل فقراء اور مساکین کی محبت سے لبریز تھا۔ آپ کھلے دل سے صدقہ و خیرات کرتی تھیں، محتاجوں کی خبر گیری کرتی تھیں، اور اسی وجہ سے اہل علم نے آپ کو ام المسکین یعنی محتاجوں کی ماں قرار دیا۔ اگرچہ دنیاوی نعمتوں کی آپ کے پاس کوئی کمی نہ تھی، ہر وقت خدمت کے لیے لوگ موجود رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے یہ سب نعمتیں آپ کے لیے آزمائش نہیں بلکہ شکر کا ذریعہ بنی۔ ناظرین، فرعون کا ظلم، اس کی درندگی اور انسانوں کے ساتھ اس کا سفاکانہ برتاؤ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کے دل کو سخت ناپسند تھا۔ وہ اس کے کردار سے بیزار رہتی تھیں۔ اقتدار کی وسعت، خزانے کی فراوانی، عیش و عشرت کی زیادتی اور طاقت کے نشے نے فرعون کو اس حد تک اندھا کر دیا تھا کہ وہ خود کو ہر حد سے بالا سمجھنے لگا، اور کسی نصیحت، کسی حق اور کسی سچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں غریب، لاچار اور بے سہارا لوگ فرعون کے ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اس نے سب کو غلام بنا رکھا تھا، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جو انسان تو درکنار جانوروں کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا جاتا۔ چونکہ فرعون خود کو معبود کہتا تھا، اس لیے وہ ہر انسان کو اپنی ملکیت اور غلام سمجھتا تھا، اور اسی گھمنڈ میں ان پر ظلم ڈھاتا تھا۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمۃ اللہ علیہا کا فرعون سے نکاح بھی کسی خوشی یا رضامندی کا نتیجہ نہیں تھا۔ نہ آپ اسے پسند کرتی تھی اور نہ ہی آپ کے والد اس رشتے پر راضی تھے، مگر فرعون نے اپنی بادشاہت، طاقت اور جبر کے بل پر یہ نکاح مسلط کیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کو اس ظلم کے شر سے محفوظ رکھا، اور وہ
آپ کے قریب ہونے پر قادر نہ ہو سکا۔ یہ بات سیرت حلبیہ میں بیان کی گئی ہے۔ اس بنا پر آپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی، اور بعض روایات میں جس بچی کا ذکر فرعون کی بیٹی کے طور پر ملتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقی نہیں بلکہ لے پالک تھی۔ ناظرین، حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کو یہ عظیم شرف بھی حاصل ہے کہ آپ ہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ اب ہم اس واقعے کو مختصر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فرعون نے ایک ہولناک خواب دیکھا، جس کی تعبیر اس کے نجومیوں نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کی بنیادیں ہلا دے گا۔ اسی خوف کی بنیاد پر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر نر بچہ قتل کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے فرعونی حکومت نے ایک منظم نظام قائم کیا۔ دائیوں کو مقرر کیا گیا جو حاملہ خواتین کی نگرانی کرتیں اور پیدا ہونے والے بچوں کی اطلاع دیتیں۔ انہی دائیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی قریبی سہیلی بھی تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل مدت تک پوشیدہ رہا اور کوئی ظاہری علامت ظاہر نہ ہوئی۔ جب والدہ موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ ولادت کا وقت قریب ہے، تو آپ نے خفیہ طور پر اپنی دوست دائی کو بلایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے پر ایک خاص نور اور آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی دائی پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے دل میں اس نو مولود کے لیے ایسی محبت پیدا ہوئی جس نے اس کے پورے وجود کو بدل دیا۔ وہ بولی کہ پہلے میرا ارادہ تھا کہ حکومت کو اطلاع دوں تاکہ سپاہی آ کر اس بچے کو قتل کر دیں اور مجھے انعام مل جائے، مگر اب میں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ میرے دل میں اس بچے کی محبت اتر چکی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کی حفاظت کروں گی۔ جب وہ دائی باہر نکلی تو حکومت کے جاسوسوں کی نظر اس پر پڑ گئی۔ انہوں نے اسے گھر کی تلاش کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فوراً خطرہ بھانپ لیا اور ماں کو آگاہ کیا۔ ماں گھبرا گئی، سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ اس نے بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور تندور میں رکھ دیا۔ اسی دوران اہلکار گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تلاشی لی مگر انہیں کچھ نہ ملا۔ جب وہ چلے گئے تو تندور سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ماں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور بچہ بالکل محفوظ تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا گیا۔ لیکن خطرہ ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مادر موسیٰ کے دل میں الہام ہوا کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو اور جب خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے۔ ماں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، ایک صندوق تیار کروایا اور صبح کے وقت بچے کو اس میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ دل ٹوٹ رہا تھا مگر اللہ پر یقین مضبوط تھا۔ دوسری طرف فرعون کے محل میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس کی بیٹی بیمار تھی۔ نجومیوں نے کہا کہ دریا سے آنے والے ایک بچے کی رال اس کے لیے شفا کا سبب بنے گی۔ چنانچہ جب صندوق محل میں لایا گیا اور کھولا گیا تو حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا نے بچے کو دیکھا اور اس سے محبت ہو گئی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے لاپرواہی سے اجازت دے دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ کی ضرورت ہوئی تو کسی دائی کا دودھ قبول نہ کیا۔ اسی دوران ان کی بہن نے حکمت سے اپنی ماں کا ذکر کیا اور یوں اللہ کے وعدے کے مطابق ماں اپنے بچے سے دوبارہ مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کی نگرانی میں ہونے لگی۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کی دعوت دی اور جادوگروں کا واقعہ پیش آیا تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے حق کو پہچان لیا اور ایمان لے آئی، مگر اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کی خادمہ نے بسم اللہ کہا تو اس کا راز کھل گیا۔ فرعون نے اسے سخت سزائیں دیں، حتیٰ کہ اس کے بچوں کو اس کے سامنے شہید کر دیا، مگر وہ ایمان پر قائم رہی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا کا دل لرز اٹھا
اور انہوں نے فرعون کے سامنے حق بات کہہ دی کہ اللہ ہی حقیقی رب ہے۔ فرعون کو جب ان کے ایمان کا علم ہوا تو اس نے انہیں سخت اذیتیں دی، مگر وہ ثابت قدم رہی۔ آخر کار انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جان قربان کر دی اور شہادت کا مقام حاصل کیا۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا نے دنیا کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی رضا کو ترجیح دی اور رہتی دنیا تک ایمان، صبر اور استقامت کی مثال بن گئیں۔